ڈاکٹر دانش ریئل سٹوری کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ملک کا ایک لحاظ سے سربراہ ہوتا ہے جہاں پارلیمانی نظام حکومت ہوتی ہے۔ اس کے نیچے قومی معاملات، حساس معاملات، اہم ادارے، معیشت سب نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک کے پورے حساس معاملات اس کا وہ نالج رکھتا ہے اور قومی سلامتی کے اہم معاملات وہ سپروائز کرتا ہے وہاں بیٹھ کے۔ پاکستان میں موجود میاں نواز شریف صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر دو بڑے سنگین الزامات ہیں، سنگین ترین الزامات ہیں، اور ان الزامات کے اوپر فیصلے بھی آئے۔ ایک الزام پاناما لیکس ہے جس میں ان پہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام، مظلوم عوام کا پیسہ، ملک و قوم کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے۔ یعنی جس معیشت کا، جس خزانے کا وہ نگہبان ہے، اس پہ الزام ہے کہ اس نے اس عوام کا، اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے۔ یہ الزام ہے، میں نے نہیں لگایا۔ اور یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 جج نے ان کو نااہل کیا اور 3 جج نے مزید انکوائری کے لیے کہا۔ دوسرا بھی بہت سنگین، اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے اس ملک کے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے اوپر اور ان کے حکومتی لوگوں کے اوپر پاکستان کی قومی سلامتی اور افواج پاکستان کے خلاف سازش کا الزام ہے۔ بہت بڑی سازش کا الزام ہے جو اسٹیبلش ہے، اور جس کے اوپر وزیر اعظم کا جو آرڈر ہے، جو اس کمیٹی کی مندرجات کی بنیاد پر انہوں نے جو آرڈر ایشو کیا ہے، اس کو آرمی چیف یعنی افواج پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف پاناما کیس جس پر ملک لوٹنے کا الزام ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے 2 سینئر جج انہیں صادق اور امین نہیں سمجھتے اور ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، 3 جج ان کی کسی دلائل کو نہیں مانتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں۔ ڈان نیوز لیکس پر انہوں نے جو آرڈر جاری کیا کمیٹی کی بنیاد پر، اس کو افواج پاکستان نے مسترد کر دیا۔ 2 بڑے سنگین الزامات، ایک طرف ملک لوٹنے کا الزام، عوام کے خزانے کو لوٹنے کا الزام، اور دوسری طرف ملک کے خلاف سازش کرنے کا الزام، ریاست کے خلاف سازش کرنے کا الزام، ریاستی ادارے کے خلاف سازش کرنے کا الزام۔ کیا ایسا شخص ان 2 الزامات کے ساتھ، جس میں بہت سے فیصلے آ گئے، جس میں آرمی مسترد کرتی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو، جس میں سپریم کورٹ ان کو سزا دیتی ہے ایک حد تک، ایسا شخص اس ملک کے قومی معاملات، حساس معاملات، معیشت اور تمام اہم اداروں کا سربراہ رہ سکتا ہے، رہنا چاہیے؟ کیا یہ سیکیورٹی بہت بڑا سیکیورٹی رسک نہیں ہے سر؟ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں اور پاکستان سابق سیکرٹری قانون، آپ کا بھی شکریہ سر۔ آپ دونوں سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔